الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے اس پیش پر رونق افروز طلبہ عزیز معزز و مکرم سامعین پس پردہ میری مائیں اور بہنیں اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس پرفتن دور کے اندر جس دور میں چاروں طرف ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور کرنے کی ہر طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائی اور گہرائی سے حافظ محمد شاداب یا ان کے جو بھی دوست ہیں اور خصوصاً اس محلے کے جو نوجوان ہیں جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے اس پروگرام کو رکھا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن و حدیث کے مطابق کچھ کہنے اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے دیکھیے سب سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں الاؤنسر صاحب حافظ شاداب صاحب نے ابھی میرا نام جب بلایا تھا تو انہوں نے میرے گاؤں کا نام بتا دیا تھا کچھ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کچھ کنفیوزنگ ہو جاتی ہے لوگوں میں کہ یہ تو محمدی میں رہتے ہیں ان کی بھی بات صحیح ہے
ہم اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں لیکن ہم محمدی ہی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو کبھی آپ کا ذہن ان کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہے ایسا نہیں، تو میں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت والجلال نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں، ایک روایت کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات کو شروع کرنے سے پہلے میں پھر بتا دوں، جتنی بھی دیر بات سنے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، توجہ کے ساتھ سنیں، ہدایت کی نیت کر کے بیٹھیں۔ اگر کسی ایک کی بھی سمجھ میں بات آ گئی اور اس پر عمل ہو گیا تو اس پروگرام کا مقصد حل ہو جائے گا۔ پیچھے لکھا ہوا ہے، بیہائنڈ می لکھا ہوا ہے پیچھے، اصلاح المسلمین، یعنی ہم سب کی اصلاح کا یہ پروگرام ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں، زیادہ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ 1-2 گھنٹے بات ہو، آدھا گھنٹے بہت ہو جاتی ہے، توجہ سے سنیں۔ واقعات میں یہ کہہ رہا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا، الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، فرمایا کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا، ایمان والوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کتنی شاندار بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ایمان والوں کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے، پہلے آپ دنیا کو سمجھیے کہ دنیا اللہ نے کیسی، کتنی بڑی، انسان کاش کی اس دنیا کی پیدائش، اس کی تخلیق پر غور کر لے تو انسان کو یہ بات بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ جب اس کائنات کو ہمارے لیے بنا سکتا ہے، اور اتنی بڑی کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے بے مقصد نہیں، تو پھر ہمیں بغیر مقصد کے کیسے پیدا کیا؟ سوچنے والی بات، کتنی بڑی دنیا۔ اس سورج کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ سورج کیا چیز ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ سورج کیا چیز ہے؟ جن لوگوں نے سولر سسٹم کو پڑھ رکھا ہوگا وہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ سورج کیا چیز ہے۔ جن لوگوں نے نظام شمسی کو پڑھا ہوگا، جس کو ہم سولر سسٹم بولتے ہیں، اللہ نے اس سورج کو بھی اس کے پلینٹس عطا فرمائے ہیں، اس کی گرہیں دی۔ اس پر میں نہیں جاتا، لیکن ایک جھلکی دے رہا ہوں۔ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے چاند سورج، زمین و آسمان، شمس و قمر، بر و بحر، شجر و حجر، اس ساری کائنات، اس پوری دھرتی کو اللہ کریٹڈ دا ورلڈ، اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، اور اس کی تخلیق انسانوں کے لیے، یعنی انسان مخدوم ہے، پوری کائنات انسان کی خادم بنا کے بھیجی گئی، اور انسان کو صرف اللہ نے آخرت کے لیے، یعنی اپنے احکامات پر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ کبھی غور کیا؟ مرکری کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، جوپیٹر کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، وینس کو پڑھیں گے، مارس کو پڑھیں گے، منگل، شنی، شکر، ان تمام گروہوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنا بڑا بنایا ہے۔ نظام شمسی کو پڑھیں، شمال و جنوب کو دیکھیں، دنیا کی جغرافیائی سطح پر نظر ڈالیں، دنیا کے بھگول کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس خوبصورت کائنات کو آخر بیکار میں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے اس کائنات کو کس لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے نہ پیدا کی گئی ہو، لیکن اللہ کے حبیب علیہ، دھیان سے سنیے، میں زیادہ جلسے میں بات چیت کرنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں،
اب یہ شاداب بھائی ان کی حوصلہ افزائی بھائی ہے نہیں، طالب علم ہے، ہم سب پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بیچاروں نے کئی دن پہلے سے کہا تھا تو ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. بالکل میرا یہ مزاج نہیں ہے، اس لیے جو بھی بات سنے دھیان سے سنے. قرآن حدیث کی بات ہوتی، ادھر ادھر کی بات ہم نہیں کرتے الحمدللہ. یہ آپ سے درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے ساری کائنات کو خادم بنا کے بھیجا ہے. دھوپ کس لیے نکلتی ہے؟ دھوپ اس لیے نکلتی ہے کہ اس دھوپ کے ذریعے سے انسانوں کو یا انسانوں سے متعلق اس سے ریلیٹڈ جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو فائدہ پہنچے، ہے نہیں. لیکن آخر میں ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ضرور فرمائی، اس پہ غور کرنا. فرمایا وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کر دیا. اب انسانوں کی رشد و ہدایت کا ایک اہم مسئلہ تھا. انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو مبعوث فرمایا. سب سے لاسٹ میں اللہ نے ہم سب کے آقا و مولا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ابھی زکریا صلی اللہ علیہ وسلم جو ادارے محمودیہ کے طالب علم ہیں، متعلم ہیں، وہاں کے بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی، بہت اچھی بات. اس کائنات میں اللہ کا آخری حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا. 1,39,999 اللہ پہلے نبیوں کو بھیج چکا تھا. ایک روایت کے مطابق پونے 2 لاکھ. آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے اپنے سب سے لاڈلے، سب سے چہیدے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ کیوں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا نبی بنایا؟ حضرت نوح، حضرت زکریا، حضرت دانیال، حضرت یحییٰ، حضرت یوشع، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والتسلیم، یہ سارے نبی اللہ کا دین لے کر کے آئے، لیکن اللہ نے کسی پر اپنے دین کی تکمیل نہیں فرمائی. سب سے آخر میں حضور اکرم علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پارے 6 میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمام دین کو اور ساری نعمتوں کو پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث کر کے مکمل کر دیا. اب اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتا ہے، کامیاب و کامران دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی اچھے سے بسر کرنا چاہتا ہے اور اپنا داخلہ جنت میں چاہتا ہے، تو اس کو ہر حال میں ایوری سچویشن پیغمبر علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنا پڑے گا، ہر حال میں. اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. غور کریے میرے مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا لا يؤمن احدكم. احدكم کون سا صیغہ ہے؟ بہووچن ہے جس کو جمع کا صیغہ پلورل ورڈ کہا جاتا ہے، سنگولر نہیں ہے. احدکم ضمیر کم، سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک جتنی بھی انسانیت اس دنیا میں آئے گی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے لیے ایک عام اور جنرل ورڈ یوز فرمایا. کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ شخص اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی تجارت، اپنی کاشت، اپنی ملازمت، الغرض دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنی محبت کو
کم نہ کر دے بحیثیت ہماری محبت کے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ساری محبتیں مغلوب ہونا چاہیے، ساری محبتیں پیچھے ہونا چاہیے۔ جب حضور اکرم علیہ السلام کی محبت کی تلنا ہو، اس کمپیریزن میں دوسری کسی محبت کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضور کی بات آ جائے، اگر سامنے بیٹے کی خواہش موجود ہو، رشتہ داروں کا تقاضا موجود ہو، بزنس میں لاس اور پرافٹ کا مسئلہ ہو، اور حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد سامنے ہو، ساری باتوں کو ٹھکرا کر اگر حضور اکرم علیہ السلام کے ارشاد پر عمل ہو جائے، یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ وہ شخص کامل ایمان والا ہو سکتا ہے جو حضور اکرم علیہ السلام کے ارشاد کو ہر موقع پر ترجیح دینے والا۔ شادیوں کا ٹائم چل رہا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا۔ شادیوں کا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں۔ آپ ذرا حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریے، قرآن کو پڑھیے، آپ حضور کی زندگی، ہسٹری آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، ہے نہیں؟ 11 شادیاں آپ نے کی ہیں، سب ضرورت کے لیے، مقصد تھا دین کا پھیلانا، ہے نہیں؟ آپ، اور ایک بات میں بتا دوں، جتنی یہ دنیا گزر چکی ہے اتنی ہی اور آ جائے، ہم اس کو کاؤنٹ نہ کر سکتے ہو۔ وہاں سے بھی اگر شروع کیا جائے اور آخر تک حضور اکرم علیہ السلام کا ہی طریقہ کافی ہے، وہی طریقہ چلے گا۔ چاہے بزنس کا مسئلہ ہو، چاہے پڑھائی کا مسئلہ ہو، چاہے شادی اور بیاہ کا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی یہ مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہے، کامل و اکمل رہنمائی کرنے والی ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، میرے نبی کی زندگی دنیا کے تمام معاملات اور تمام امور میں مکمل طور پر تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کوئی بھی شعبہ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی شادیاں ہوتی، شادیوں کا ٹائم بھی چل رہا ہے، شادی پر انہوں نے روشنی ڈالی تھی، تو اس پہ نہیں جاتا، لیکن ایک جھلکی پیش کر رہے ہیں۔ کیسی شادیاں؟ پیغمبر علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، آپ کے اصحاب نے شادیاں کی، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی۔ آج شادیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت ہی ایکسپینسو، یعنی بہت ہی خرچے والی شادیاں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کسی کی شادی جا رہی ہے، کسی دوست کی یا کسی رشتہ دار کی، تو اگر اس نے بیچارے نے اپنی غربت کی وجہ سے یا اس کو یاد نہیں رہا، اس نے شادی میں انویٹیشن کارڈ نہیں دے پایا، اس کو نہیں بلا پایا، تو لوگ شکایت کرتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بارات میں لے کے نہیں گئے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک سال پہلے کہہ دیتے ہم تو بارات میں تمہاری چلیں گے ضرور، کہتے نہیں کہتے؟ بارات یہ کون سا شبد ہے؟ بارات کیا چیز ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے کہ 100 200 500 لوگ جاتے ہیں شادی میں۔ اب تو پتہ نہیں کیسی شادی ہوگی۔ اگر کسی نے دعوت نہیں دی تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں نہیں بلایا۔ اپنی بے غیرتی پر، اپنی بے حسی پر بے غیرتی ہم کرتے ہیں، بے حسی ہماری ہے۔ دوسرے کے دروازے پر اگر ہمارا دوست اس کو شادی میں لے کے نہیں جاتا اپنی، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو حیثیت، جو مقام اور جو محبت، جو عشق پیغمبر علیہ السلام کا تھا، جو آپ کا تعلق ان سے تھا، کہ آج ہمارا اور آپ کا تعلق ویسا ہے جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ جب ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد وہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے معلوم کیا کہ عبد الرحمن تم چند دن اس مجلس میں
کیوں نہیں آئے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا نکاح تھا ابھی کل پرسوں، اس لیے میں نکاح ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ حضور پاک علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی، برکت کی دعائیں پیش کی۔ بعد میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب پیغمبر علیہ السلام جن کے بغیر مشورے کے اور جن کی بغیر رائے کے، ان کے بغیر سجیشن کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی قدم نہ اٹھاتے ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ جانتے تھے کہ نکاح کے لیے کسی کو بلانا یہ قطعاً ضروری نہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف پر پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ نماز ہم نہیں جانتے، اسلام کے مطابق زندگی ہماری نہیں، کاروبار ہمارے اسلام کے مطابق نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام سے دور کا عشق و محبت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اپنی انا کی خاطر کہ ہمارا ایگو نہ ہٹ ہو جائے، ہماری توہین کر دی اس نے۔ خدا کے واسطے اس مجلس سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا، اگر آپ کے کسی رشتہ دار نے، کسی پڑوسی نے، کسی خاندان والے نے، کسی دوست نے شادی میں آپ کو اگر نہیں بلایا کسی بھی وجہ سے، تو خدا کے واسطے اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ صحابی رسول سے پیغمبر علیہ السلام ناراض نہیں ہو رہے ہیں، صرف ولیمے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جب حضور آپ سے ناراض نہیں ہوتے تو پتہ یہ چلا کہ شادی میں لے جانا یا بھول جانا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کریے، اگر کوئی بندہ شادی میں نہیں لے جاتا اس سے ناراض نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سب سے بڑی کمی ہے شادی جب رشتہ رشتے کا کیا پروسیس ہوتا ہے، تو شادی جب کی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی کیسے شادی کی جائے۔ اسلام نے سب سے آسان اگر کسی چیز کو بتایا ہے، سب سے آسان کسی کو بتایا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت نے اور آپ علیہ السلام کے تمام اصحاب نے جن کو میدان عمل میں آ کر یعنی پریکٹیکلی جن کو کر کے دکھایا ہے، کوئی بھی عمل ہو حضور اکرم علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے، سب سے آسان عمل اگر کسی نے بتایا اور دکھایا ہے وہ شادی کا عمل ہے۔ اسلام نے شادی بہت آسان چیز، بہت آسان، آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، ایک غریب باپ کو جس کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی کی 2 بیٹیاں، کسی کی 4، بیچارہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کسی کی بچی کی پیدائش ہوئی، اس نے ایف ڈی کرا دی، ایف ڈی سمجھتے ہیں، فکس ڈپوزٹ ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، ایف ڈی جس کو شارٹ فارم میں ایف ڈی بولتے ہیں۔ بچی کی پیدائش ہوئی، اس نے ایف ڈی کرا دی، کیوں؟ اب یہ 17 سال 18 سال کی جب ہوگی تو اس کی شادی کرانا، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ جب میں اپنی بچی کا نکاح نہیں کروں گا، شادی طے کروں گا، تو اس کو جہیز میں یہ بھی دینا پڑے گا، لڑکے کی اب تو باقاعدہ ریٹن میں ڈیمانڈ بھیجتے ہیں، ریٹن میں لکھت میں بھیجتے ہیں، پورا ایک اس کا وہ تیار کرتے ہیں، پورا ایک لیٹر سا بناتے ہیں، اس کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی بھیجتے ہیں۔ شادی میں ساری چیزیں، شادی اسلام میں اتنا آسان ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، نوجوانوں خاص طور سے آپ سنیے گا، اپنے سماج کو بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریے، دین سے بڑھ کر کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کے والدین ہو، چاہے وہ لڑکے کے والدین ہو، کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے، بے غیرتی کے ساتھ شرم نہیں آتی۔ یہ لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، اس کے دوست اتنے ہیں، اللہ سے ڈرو، جتنے بھی دوست ہیں اپنے گھر کا ان کو کھانا کھلاؤ، دوسرے کے وہاں زبردستی ان کو پریشرائز کر کے ان کے دروازے پر لے جانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔
سماج کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ کیا چیز ہے؟ دین سے بڑھ کر کوئی معاشرہ نہیں ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے جو معاشرہ ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں کہ محمد سے وفا کیوں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم کہہ رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر میری رضا چاہتے ہو تو محمد کی ایک سنت کو ماننا ہوگا. معاشرہ قبر میں معاشرہ ساتھ نہیں جائے گا میرے بھائی میں، قبر میں معاشرہ ساتھ نہیں جائے گا. معاشرہ تو چھوڑیے آپ، نہ باپ جائے گا نہ بیٹا جائے گا. اپنی کرنی کا، اپنے اعمال کا حساب قبر میں خود دینا ہوگا. اگر کسی کا معاشرہ اس کے ساتھ میں جا کر نکیرین کے سوالات کے جوابات صحیح طور پر دے سکے تو پھر معاشرے کی بات ماننا اور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو پس پشت ڈالنا. بدلیے اس کو. ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک صحابی تھے، شکل ان کی اچھی نہیں تھی. اسلام کا مدار انسان کی کامیابی شکل و صورت پر منحصر نہیں ہوتی. انسان کی کامیابی شکل و صورت پر نہیں، بلکہ جو اللہ اس کے رسول سے جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ مقرب ہوگا. بارکیف ایک صحابی رسول ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ. وہ مدینے کا بہت بڑا آدمی تھا، اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی. نکاح کا پیغام دینا کہ حضور نے بھیجا ہے بھائی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے کہا وہ ایک دم غصے میں آ گیا کہ میری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا. قربان جائیے اس وقت کی ماں اور بہنوں پر پیچھے سے لڑکی سن رہی تھی. میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ لمبا ہے. پیچھے سے پردے کے پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی. جیسے ہی بیٹی کے کانوں میں آواز پہنچی، میری مائیں اور بہنیں بھی سنے اور میرے نوجوان بھی سنے. اس بچی پر قربان جائیے اس کا ایمان کس درجے کا تھا. پیچھے سے سن رہی تھی. اس نے کہا ابا جان یہ مت دیکھیے کہ نکاح کا پیغام لے کر آیا کون ہے، آنے والے کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ پیغام کس نے بھیجا ہے. پیغام اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. ابا جان میں اس شخص سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لڑکی نے کہا میں نکاح کروں گی کیونکہ پیغمبر علیہ السلام جس کا پیغام بھیجے اس سے بڑی سعادت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی. یہ نکاح کا طریقہ تھا. لیکن آج اگر لڑکی والا نکاح کرنا بھی چاہے اول تو اس کو کوئی ایسا لڑکا نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا گھرانہ میسر نہیں ہوتا ہے جو بغیر جہیز کی شادی کر لے. بیچارہ ادھار لیتا ہے، سود پہ پیسہ لیتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود کتنا بڑا گناہ ہے میں اس کو کیسے بیان کروں. سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. سود کے 73 درجے بتلائے گئے، 72 اپنی جگہ ہیں. ایک درجے کو اٹھا لے نبی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا ہے. لیکن لڑکی والا مجبور ہے. لڑکے والا کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایم ڈی ہے، ماسٹر آف میڈیسین، ایم بی بی ایس ہے، ایم ڈی ڈی ایم ہے. میرا بیٹا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے. میرا بیٹا یہ اپنی ڈگریاں گنوانے لگتا ہے. اللہ سے ڈرو، اس بیٹی کا ہاتھ لو جو بیٹی دیندار ہو. اپنی ڈگریاں مت گنواؤ. مرنے کے بعد یہ تمہاری ڈگری اللہ کے قہر اور اس کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتی. قرآن سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہوتی. لڑکے والے کہتے ہیں ہم نے اتنا پیسہ لگایا اس کو پڑھانے میں لگایا، اب تو ڈگریاں بھی نہیں، ایم بی بی ایس کراؤ تو اتنے کروڑ روپے خرچ ہو گئے. آتا جاتا بھلے کچھ نہ ہو. خیر تو میرے بچے نے اتنی پڑھائی کی. میرے بھائی پڑھائی آپ نے کی ہے، نالج اس کے پاس آیا ہے. لڑکی والوں سے کیا لینا دینا. رشتے میں جو چیزیں دیکھنا ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا. فرمایا دینداری کو دیکھو. اگر پیسے میں برابری ہو وہ بھی چل جائے گا، خوبصورتی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، خاندان اچھا ہو وہ بھی ٹھیک. حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں. ساری چیزیں ہو تو اچھی بات ہے، اور 3 چیزیں نہ ہو، دینداری مل جائے تو شادی کر لو. کیونکہ جس لڑکی کے پاس دینداری ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر ایمان کے بعد سب سے بیش قیمتی
اللہ کی کوئی ہے تو وہ المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالح بیوی اور عورت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا ہو رہا، یہود و نصارہ کے طریقے آ گئے، میرج ہال میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جگہ نہیں، میرج ہال لیجیے آپ، ڈونٹ وری، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن کم از کم کھانا تو کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا تو کئی جگہ شادی میں جانا ہوا، پتہ نہیں پیٹ کیسے بھرتا لوگوں کا، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس پیسے کو کسی غریب پر لگا دیجیے۔ نہ جانے کتنوں کی بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، سوسائڈ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین جہیز نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے والدین ہماری مانگے، کیونکہ ہم انٹرنیشنل بھکاری ہیں، ہماری مانگوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بچیاں آج خودکشیاں کر رہی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ اس دین سے ڈرو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نہ تمہارا مال کام آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ نے فرمایا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، وہ اس کو منع کر دے گی، شوہر بیوی کو نہیں، اولاد والدین کو نہیں، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو، آپ کی ایک ایک سیرت کو اپنے گلے سے لگاؤ، اور پیغمبر علیہ السلام کے ہر طریقوں کو زندہ کرو۔ آج دنیا کے ہر کنارے پر حضور کی سنتوں کو ختم کرنے کی، ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر میری ایک سنت مٹ رہی ہو، میری سنت کو ختم کیا جا رہا ہو، یہود و نصارہ کے طریقوں کو لایا جا رہا ہو، اور اس ٹریک پر ہمیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اسلام سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسے نازک وقت میں اگر کوئی شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ حضور پاک علیہ السلام کے ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش میں مختصر کر رہا ہوں، ٹاپک بہت لمبا ہے، میں نے ڈسکس کر دیا آپ کے سامنے، یہ ضروری بات تھی۔ آخر میں بالکل ایک بات اور میں بتاتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کبھی موقع ملا تو بتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہ نوجوان لوگ شادی کریں گے دیندار لڑکی سے، اور یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے، جس کی بیوی دیندار نہیں ہے وہ چاہے پیسوں پہ سونے، میں بالکل کھلی بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ مجھے امامت سے نکال دیں، کیونکہ میں امامت کرتا ہی نہیں ہوں، بالکل کھلی اوپن، بالکل اوپنلی جو بھی بات کہتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پر، اور کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کا شکر ہے۔